السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ عشرہ ذی الحج کے ان قیمتی عظمت والے دنوں کا استقبال خوشی اور دعاؤں تکبیرات کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں سے سب سے عظمت والے، ساری دنیا سے قیمتی ترین افضل دن عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن، ان دنوں کا نیک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ دوسرے دنوں کا کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے عرض کی، کیا دوسرے دنوں میں کیا گیا جہاد بھی ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سوائے اس کے کہ جس نے اپنا جان و مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ صحیح البخاری 979۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں دنوں میں سب سے افضل دن قربانی کا دن 10 ذی الحج اور اس کے بعد 11 ذی الحج کا دن ہے۔ سنن ابی داؤد 1870۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں یعنی عشرہ ذی الحج کا نیک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اسے نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں مگر ایسا شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور لوٹا ہی نہیں۔ سنن ابی داؤد 4337۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، بس ان میں بہت زیادہ تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید، الحمدللہ بیان کیا کرو۔ مسند احمد 2882۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی سے روایت کرتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے شروع کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے اور یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھتے، نیز ہر ماہ 3 دن یعنی مہینے کے پہلے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ سنن ابی داؤد 2338۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کافرہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم 2737۔ عشرہ ذی الحج کے ان افضل ترین دنوں میں صحابہ کرام سے تکبیرات پڑھنا ثابت ہے، تو عشرہ ذی الحج کے ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر معلوم دنوں ان گنتی کے چند دنوں میں کرو۔ سورہ البقرہ 203۔ اس آیت میں ایام معلومات سے مراد الحج کے پہلے 10 دن ہیں اور ایام المعدودات سے مراد ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج کے دن ہیں۔ سیدنا ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 10 دن میں بازار کی طرف نکل جاتے اور لوگ ان بزرگوں کی تکبیرات سن کر تکبیر کہتے اور محمد بن باقر رحمۃ اللہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔ صحیح البخاری قبل حدیث 979۔ ہم نے فضل ترین قیمتی دنوں میں سبقت لے جانے والے لوگوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہوگی، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ الحدید 2:1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ مسند احمد 313۔ جو بچے حدیث مبارکہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں اگلی حدیث کے ساتھ آپ سے ملیں گے، تب تک ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔